اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کو ٹیسٹ فل ذائقہ بنانے کے لیے اعمال جو ضروری ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال پورے کے پورے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس کامیاب تو وہی ہوا ہے جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں تمہارے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں بھی آزمایا جائے گا۔ وہاں پہ کیا کہا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہاں پر وہی بات ایک اور انداز سے آ گئی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف کی باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، بس اگر تم ثابت قدم رہے اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِن ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً بڑی ہمت کے کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم لازماً کتاب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے اور اس کے احکام کو نہیں چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لیکن انہوں نے اس عہد کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے احکام کو معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، جو کچھ اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، بلکہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں اس پر بھی انہیں سرایا جائے، اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم ان کاموں پہ بھی خوش ہوتے ہیں، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے سامنے تعریف کر رہا ہوتا ہے ہماری، جی انہوں نے یہ کام بھی کیا ہے، حالانکہ وہ کام ہم نے کیا، ہمارے پیچھے بھی کسی نے نہیں کیا ہوتا، اور ہم بڑے خوش ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے وہ کام ہی نہیں ہوتے، لیکن جب اس بارے میں ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، بس تم ہرگز مت سمجھنا کہ یہ حرکتیں کر کے وہ عذاب سے چھٹکارا پا لیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو تکلیف دہ عذاب تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ آخری رکوع آ رہا ہے اس سورت کا، اور اس کے بارے میں بس ایک یہ چیز جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے، ساری رات۔ اور عائشہ پریشان ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول خیریت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میرے پر اتنی عظیم آیات نازل ہوئی ہے تو میں اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیوں نہ میرے آنسو نکلے۔ اور یہ وہ آیات ہیں کہ جس کے اندر اگر انسان دل کی گہرائی سے، دل کی آنکھوں کو کھول کر اگر دیکھے تو کتنے حقائق ہیں جو اس کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی آیت آیت الآیات جو ہے وہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کے بنانے اور دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، صاف دل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں کن کے لیے؟ جن کا دل صاف ہے۔ یہ ان لوگوں کو یہ نشانیاں نظر آئیں گی جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں جب انسان کے سر پہ کوئی چیز سوار ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو خواب میں بھی وہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ، اب اس کو سائیکل چاہیے، اب وہ خواب میں بھی سائیکل چلا رہے تھے اور سائیکل کی سلپ مارے کر کے جناب سائیکل کو، خواب میں جناب سائیکل چلا۔ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ مجھے گاڑی چلانے کا شوق ہوا تو میں خواب میں گاڑی چلایا کرتا تھا، مجھے ابا جی چلانے نہیں دیتے تھے، اللہ کے رحم کر۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بار بار وہی چیز یاد آ رہی ہوتی ہے، جس چیز کی جو ہے نا اس کو ایک طلب آ رہی ہوتی ہے کہ یہ میں کروں۔ پھر وہ ابا جی کو ماں سے کہلواتا ہے پہلے کہ ابو کو کہیں ذرا سائیکل لے دے، اگر اس کی بات نہیں مانی جاتی تو پھر بڑے بھائی سے کہلواتا ہے، پھر ابا جی کے کوئی دوست آتے ہیں ان سے کہلواتا ہے۔ سائیکل 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 24 گھنٹے اس کے دل کے اندر نہیں لا رہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کرے کہ اللہ ہمارے لیے ایسے کردار بنا دے کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ ہی کا ذکر کرنے کے اندر عافیت محسوس ہوتی ہے۔ اللہم ربنا جلنا منہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ جو تو نے سب کچھ پیدا کیا یہ بیکار پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ریزن ہے۔ ایک ڈے آف ججمنٹ آنا ہے، ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا محاسبہ کرنا ہے. یہ دنیا کے اندر معاملات ہیں. کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا افسر ہے کوئی چھوٹا افسر ہے, کسی کی بڑا پلازا ہے کسی کی چھوٹا پلازا ہے, کوئی بڑا چودھری ہے کوئی اس کا کمی کرتا. مومنٹ یہ آنکھیں بند ہوگی اللہ کے سامنے سارے ایکول حیثیت کے اندر پیش کر دیں. اس کو ایک اور انداز سے سوچیں. آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اسٹیج ڈرامہ کو دیکھا ہوگا. اسٹیج ڈرامے میں کیا ہوتا ہے؟ لائیو پرفارمنس چلی ہوتی ہے, آگے ایک پردہ ہوتا ہے. اب ڈرامے میں ایک بادشاہ سلامت ہے اور بادشاہ سلامت کے ساتھ ایک بندہ ایسے سر جھکا کر ایسے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا ہوا ہے, پردہ ہٹا ہوا ہے, لوگ بیٹھے ہوئے سامنے. وہ کہتا ہے فلانے قیدی کو پیش کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی بادشاہ سلامت ابھی پیش کرتے ہیں. قیدی آتا ہے حضور مہربانی, یہ وہ سارے ڈرامہ چل رہا ہے نا اس میں. اب اس کے بعد پردہ گرتا ہے, اگلا سین آ رہا ہے. اب وہ قیدی کو کہتا ہے اگر جان کی مان چاہتے ہو تو پھر ہمیں پانی پلاؤ. تو وہ قیدی کیا کہے گا؟ پردہ گر چکا ہے, اب لوگ نہیں دیکھ رہے. قیدی کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے, پردہ ٹھیک پہ ایڈا تو بادشاہ ایسے ہی ہے نا. تو دا مومنٹ اس دنیا کا پردہ گر جائے گا, جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے تو کوئی بڑا نہیں ہوگا کوئی چھوٹا نہیں ہوگا. یہ اس دنیا کے اندر ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا, کوئی بڑا ہے تو کوئی چھوٹا ہے. اس دنیا کی حد تک دا مومنٹ یہاں پہ آنکھیں ہماری بند ہو جائیں گی اور اگلے جہان میں کھل جائے گی تو پھر وہی معاملہ ہوگا, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے اور اپنی رحمت کا معاملہ رکھے. سبحانک فقنا عذاب النار, اے اللہ تو اس سے بلند ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب جس کو بھی تو نے آگ میں جھونک دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اور جب ان لوگوں کا یہ کردار سامنے آتا ہے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا, اور نہ صرف یہ کہ اس کی پکار کو سنا, ہم نے اس کی پکار پہ لبیک کہا اور ہم ایمان لے آئے. ان آمنوا بربکم فآمنا, تو کہا کہ ہمارے اپنے رب کی مانو تو ہم اس رب کی پکار, رب کو پکارنے والے ایمان کی پکار کی, اس پہ ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا, لہذا اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ عطا کر دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور ہمیں قیامت کے دن شرمندہ مت کرنا. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم, تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور کہا کہ میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر او انثى بعضکم من بعض, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, تم سب آپس میں ایک دوسرے میں سے تو ہو. فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, تو جو لوگ جنہوں نے سب کچھ چھوڑا وہ اپنے ہی گھروں میں سے بھی نکال دیے گئے اور انہیں میرے راستے میں تکلیفیں بھی پہنچائیں گی اور انہوں نے میری راہ میں جنگ بھی کی اور جانیں بھی دی. لأکفرن عنہم سیئاتہم, تو میں لازم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار, اور انہیں لازم ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. ثواب من عند اللہ, یہ ہوگا خاص اللہ کے پاس سے بدلہ. واللہ عنده حسن الثواب, اور اللہ ہی کے پاس بہترین بدلہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی یہ جو کافروں کی سرگرمیاں ہیں یہ آپ کو کسی مغالطے میں نہ ڈال دیں. یہ نہ ہو کہ آپ ان کو دنیا کی ترقی اور سود کی رضائے الہی کی گارنٹی نہیں ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جو بھی ایک بیت کا چکر لگا کر آتا ہے تو اس کے دل میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ یار اصل تو جناب, اصل تو شہر ہے اگر تو وہ ہے, اصل تو ملک ہے اگر تو وہ ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بہت زیادہ پیسہ دیا جانا اس چیز کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے تو اس سے اللہ اتنا خوش ہے. یہ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ اگر کسی سے اللہ راضی ہے, اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ اس کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہو. یہ آزمائش ہے اصل. کیونکہ اگر ہم یہ مان لینا کہ اللہ اس سے راضی ہے پھر بات بڑی دور تک جاتی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اللہ راضی نہیں تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اللہ راضی نہیں تھا؟
حضرت علی سے کیا اللہ راضی نہیں تھا؟ یہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے. اصحاب صفہ سے کیا اللہ راضی نہیں تھا؟ نہیں، ایسا نہیں. کیا اللہ قارون سے راضی تھا؟ کیا نمرود سے راضی تھا؟ کیا ابو جہل سے راضی تھا؟ کیا امیہ بن خلف سے راضی تھا؟ کیا ولید بن مغیرہ سے راضی تھا اللہ؟ نہیں. ان کے پاس تو بہت مال و دولت تھا. مال و دولت کا ہونا اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہے تو اس لیے ان کے پاس مال ہے. بس یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. متاع قلیل، یہ تو دنیا میں برتنے کا معمولی سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. لیکن الذین اتقوا ربہم، اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان کے واسطے ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پہ. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت خوب ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور اہل کتاب میں سے یقیناً کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے تم پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور خود ان کی طرف نازل ہونے والی کتاب کو بھی. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت پر فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی دکھاؤ اور مقابلے کے لیے تیار رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.